بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ جو تھے یہ اللہ کے ان کامل ولیوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے روحانی تربیت کے لیے اللہ کے ولیوں کو ہی مقرر کیا تھا، جن کی روحانی تربیت کے لیے۔ تو قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ ڈپٹی کمشنر تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں کسی گاؤں میں جا رہا تھا، تو اس کی مسجد ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس گاؤں میں، تو جمعے کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں جو مولوی صاحب تھے وہ کوئی اتنے بہت بڑے خطیب نہیں تھے، وہ بس باتیں کر کے وقت پورا کر رہے تھے، اور کبھی کہیں کا کوئی قصہ سنا دیتے، کبھی کہیں کی کوئی بات سنا کر وہ اپنا وقت کلیئر کر رہے تھے۔ تو ایسے ہوا کہ کہتے ہیں کہ اچانک باتوں میں انہوں نے جو آخری بات کی وہ میرے دل پہ اثر کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے پیارے، وہ جب رسول اللہ سے کوئی بات نہ کہہ سکتے تھے یا ان سے شرماتے تھے اور کہتے ہوئے جھجک جاتے تھے، تو وہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ امی آپ جو ہے نا، حضرت فاطمہ سے کہتے کہ آپ کسی طرح سے رسول اللہ سے یہ بات کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت امی فاطمہ جاتی تو رسول اللہ استقبال میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ بڑی شان والی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، تو رسول اللہ اپنا کئی بار ان کے لیے بچھا دیا کرتے، اپنی چادر بچھایا کرتے اور بہت پیار سے انہیں بٹھاتے، اور آتے دیکھ کر ہی انہیں مسکرانے لگتے کہ کوئی بات لے کر آئی ہیں، کوئی بات منوانا چاہتی ہیں جو فاطمہ کو بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے اور ان سے بات منواتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی اور مجھے خشیت کی ایک لہر مجھ میں دوڑ گئی کہ اب یہ بات واقعی میں جو ہے نا حقیقتاً ایک ایسی بات ہے کہ ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ کی بیٹی جائے اور رسول اللہ نہ مانے۔ کہتے ہیں کہ نماز مکمل ہوئی، میں نے جو پڑھنا تھا، جو ذکر اذکار کرنے تھے، جو کچھ نفل پڑھنے تھے پڑھ کے، تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کا احسال کیا اور کہا کہ امی فاطمہ، میں نہیں چاہتا میں ساری زندگی پیروں فقیروں کے پاس گھومتا رہوں، میں اللہ کے ولیوں کے درگاہوں پہ جاؤں، ان کی خدمتیں کروں اور میری روحانی تربیت کا کوئی انتظام ہے۔ امی آپ کو سفارش کر دیں رسول اللہ سے کہ میری روحانی تربیت کا کوئی انتظام ہو جائے اور مجھے کہیں جانا بھی نہ پڑے، بس میرے ساتھ ہو جائے کوئی تعلق، کوئی ایسا نظام ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کو بیتے کچھ دن گزر گئے، یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ان کی ایک بھابھی تھی جو ان کے بھائی نے باہر سے شادی کی تھی، یورپ کے کسی ملک، غالباً فرانس کی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے ملک کی تھی۔ تو کہتے ہیں اس سے شادی کی ہوئی تھی اس نے۔ تو کہتے ہیں اچانک ان کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ شہاب کو فون دو۔ تو کہتے ہیں شہاب کو فون دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ شہاب وہ حضرت فاطمہ کے آگے جو تم نے عرض پیش کی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بات میرے اور دعا اللہ کے درمیان میں کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ میں نے کوئی حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد یوں ہوا کہ مجھے خواب کی صورت میں خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ، جو ہندوستان کے وہ عظیم ولی تھے جن کی والدہ کے حوالے سے ایک مشہور قصہ وہ میں آپ کو آگے سنا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آئے خواب میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح تم یہ بتاؤ کہ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک لالچ، آج تو قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو اسے لالچ یہی ہوتی ہے کہ کچھ دن اور جی لوں میں، ایسے ہی کچھ دن اور گزر جائیں میری زندگی کے، دنیا کی بہاریں دیکھ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ یہ نہ ہو میں مانگ لوں آخرت اور میں مارا جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ دنیا بھی چاہتا ہوں اور آخرت بھی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنی تھی کہ وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد غصہ ہوئے کافی حد تک، مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور واپس ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد آئے اور فرمایا کہ قدرت اللہ شہاب، تیری سفارش جہاں سے ہے نا وہاں سے موڑا نہیں جا سکتا۔ امی فاطمہ سارے ولیوں کی ماں، جتنے کائنات میں نبی آئے نا ولی آئے، ان سب کی ماں کی حیثیت امی فاطمہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہتے ہیں کہ ولایت کبریٰ امت میں کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت حسن، اور حسین کی تو شان ہی الگ ہے، کربلا کے یہ دن آگے آ رہے ہیں، حسین جیسا، حسین منی وانا من الحسین، ان کی بھی والدہ ہوں تو ان کی کیا شان ہوگی۔ رسول اللہ کی لخت جگر، جن کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی نا، مجھے تکلیف دی اس نے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تمہاری سفارش اتنی تگڑی ہے نا موڑا نہیں جا سکتا، تو چلو تمہیں دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی۔ پھر قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ کا ساری زندگی یہ معمول رہا، کہتے ہیں کبھی مجھے کتاب میں کوئی ورک مل جاتا جس میں میرے لیے کوئی بات لکھی ہوتی، کبھی خواب کی صورت میں، کبھی اچانک سے کوئی بات میرے دماغ میں ڈال دی جاتی،
غرض کہ تمام عمر ان کی روحانی تربیت کا انتظام جو ہے خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہوتا رہا. اور یہ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ وہ ہیں جن کی والدہ جو تھی نا، ان کی کاکی کا مطلب ہوتا ہے روٹی چھوٹی سی. تو خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی والدہ جو تھی، ان کے جب بیٹا پیدا ہوا تو ان نے اپنی شور سے مشورہ کیا کہ ان کی کس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی تم اچھی تربیت کرو اس کی تاکہ یہ نیک آدمی بنے. تو انہوں نے ایک چیز اپنے بیٹے کے دماغ میں ڈال دی کہ اللہ تب رزق دیتا ہے جب اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا مانا جاتا ہے. وہ کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجتی، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اسے روٹی دیا کرتی اور کہتی کہ اللہ نے تمہیں دی ہے. اب ان کے بیٹے کے دماغ میں یہ بات جو ہے نا راسخ ہو گئی، اتنی راسخ ہوئی کہ ایک بار وہ مدرسے سے واپس آیا تو ماں جو تھی وہ کہیں گئی ہوئی تھی. تو اب اکثر و بیشتر ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ان کے مسلے کے نیچے روٹی رکھا کرتی تھی. تو نماز پڑھنے کے بعد وہ مسلح اٹھاتے، روٹی ملتی. تو بچپن میں یہ جو گمان انہیں ہونے لگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو روٹی آ جاتی ہے. اب جب والدہ نہیں تھی تو وہ آئے گھر تو نماز پڑھی. تو اب ان کی والدہ وہاں فکر میں ہے کہ یا اللہ آج وہ جو ایمان اتنے عرصے میں نے بنایا اس کا اور جو یقین تجھ پہ دلایا آج تو ٹوٹ جائے گا. تو خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ مسلح اٹھایا تو واقعی روٹی نیچے موجود تھی. وہ روٹی اللہ نے بھیجی ہوئی تھی. وہ ان کی ماں کی جو محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کا جو یقین تھا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ میرا کوئی بندہ اگر میرے نام پہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مجھے اپنی قدرت کی قسم میں اسے پورا کر کے چھوڑتا ہوں. تو اس پر تو بے شمار اولیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ جب کسی بات کے اوپر اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے قسم اٹھا لی جاتی ہے تو اللہ تو کئی لوگوں کو موت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ قسم پوری نہیں ہو جاتی. تو یہ وہ خواجہ بختیار کاکی تھے جنہوں نے حضرت قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ کی روحانی تربیت کا سارا انتظام کیا تھا. تو یہ شہاب نامہ جو ہے یہ بڑی کامل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ دستور حیات بھی ہے، ان کی تمام عمر کی تفسیر ہے. یہ جو شخص بھی پڑھتا ہے قدرت اللہ شہاب کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ قدرت اللہ شہاب اس میں بے شمار ایسے واقعات لکھتے ہیں جو ان کی زندگی سے ریلیونٹ ہیں، رسول اللہ کے عشق سے ریلیونٹ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے. بلکہ دعائے کن فیکون ہے، ایک پڑھنے کی چیز ہے جو انہوں نے لکھی ہے اسی کتاب میں. بہت بڑی بڑی دعائیں لکھی ہیں، بہت روحانی تربیت کا انتظام بھی ہے اور ایک جو ہے نا مذاق اور طنز سے بھی بھرپور ہے. ایسی کتاب ہے کہ جو شخص ایک بار پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہے قدرت اللہ شہاب پر، اللہ کے تمام کامل ولیوں پر. شاید یہ قبرستان جو ہے نا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اذان ہونے لگی ہے، ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور اللہ ہمیں ان کی زندگی ان جیسی زندگی گزارنے کا جو ہمیں بھی توفیق دے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.